الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ونقر أن المهدي الموعود قد جاء ومضى أما بعد وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم. موضوع سامعین خطبہ اللہ سبحانہ و تعالی سورہ احزاب رکو نمبر 4 میں ارشاد فرما رہا ہے، اے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سبحانہ و تعالی یہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کر دے اور تم کو پاک و صاف کر دے ہر اعتبار سے. موضوع سامعین خطبہ اس مہینے کے مناسبت کے اعتبار سے اور آج کے دن کے اعتبار سے اس فقیر نے اس خطبے کو ترتیب دیا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کی شہادت کے واقعات کے عنوان کے تحت خطبے کو ترتیب دیا گیا. آئیے اس سلسلے میں اگر ہم حدیث مبارکہ کا یا قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات ہمارے سامنے واضح ہو کر آتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل بیت اطہار کو تمام گندگی سے دور کر دیا ہے اور خوب سا پاک و صاف کر دیا ہے ہر اعتبار سے. آقائے نامدار احمد مجتبیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی جو شان ہے، ان کے گھرانے کا جو مقام و مرتبہ، جو منزلت ہے، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. آقائے نامدار احمد مجتبیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق جو آپ نے ان کی شان بیان فرمائی ہے، جب احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے. حدیث مبارکہ میں آیا، جامع ترمذی میں حضرت جمی بن عمیر التمیمی روایت کرتے ہیں کہ میں اپنی پھوپھی کے ساتھ مل کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے پوچھا کہ لوگوں میں سے کون سے لوگ سب سے بڑھ کر
نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس محبوب ہیں، تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمایا کہ سب سے پہلے اگر کوئی محبوب ہے، کسی کو آپ پسند کرتے ہیں تو وہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات گرامی ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا اس کے بعد آقا نامدار احمد مصطفیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس کو پسند فرماتے ہیں؟ تو ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بیان فرماتی ہے کہ آدمیوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو سب سے زیادہ پسند فرماتے ہیں، پھر اس کے بعد حضرت امام حسن اور امام حسین کو پسند فرماتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے کہ آقا نامدار احمد مصطفیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات گرامی، اور اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام کو آپ محبوب رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد حضرت امام حسن اور امام حسین کو آپ محبوب رکھتے ہیں۔ اب آئیے مزید احادیث مبارکہ کا اگر مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آقا نامدار احمد مصطفیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمام جنت کی عورتوں کی سردار تم ہو جاؤ؟ تمام مسلمان عورتوں کی سردار تم ہو جاؤ، اس بات پر تم کیا راضی نہیں؟ آقا نامدار احمد مصطفیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام و مرتبہ بتایا۔ پھر آئیے اگر مزید احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو صحیح مسلم میں آیا نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمام عالم کی عورتوں کی سردار بنائی جاؤ اور تمام مومنوں کی عورتوں کی سردار ہو اور اس امت کی تمام عورتوں کی سردار ہو؟ تو معلوم کیا ہو رہا ہے، آقا نامدار احمد مصطفیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی جگر کا ٹکڑا حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم خدا تمام عالم کے عورتوں کا سردار بنا دیا، تمام مومنوں کی عورتوں کا سردار بنا دیا، تمام امت کی عورتوں کا سردار بنایا، اور جنت میں اگر کوئی سب سے پہلے عورتوں میں اگر کوئی داخل ہوں گی تو وہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات گرامی ہے۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ جو حضور پاک علیہ السلام کے گھرانے کی شان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو عورتوں کا سردار بنا کر اس دنیا میں مبعوث کیا، پھر معلوم کیا ہو رہا ہے کہ حضرت امام حسن کو، امام حسین کو اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نوجوانان جنت کے سردار بنا کر اس دنیا میں پیدا فرمایا۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ آقا نامدار احمد مصطفیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی یہ شان ہے، یہ مرتبہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کا نوجوانوں کا آپ تمام کو سردار بنایا ہے۔ پھر آئیے مزید احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مسعود بن مکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری بیٹی فاطمہ میرے
جگر کا ٹکڑا ہے۔ پس جس نے اسے ناراض کیا بے شک اس نے مجھے ناراض کیا، جو مجھے ناراض کیا وہ میرے رب کو ناراض کیا۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے، آقا نامدار احمد مصطفیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کرتے تھے۔ اب آئیے اگر مزید احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے مدینے کے درختوں سے بھی پیار ہے، محبت ہے، ان کو تم مت کاٹو۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے، آقا نامدار احمد مصطفیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے درختوں سے بھی محبت کر رہے ہیں اور انہیں نہ کاٹنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اور اگر ہم غور و فکر کرتے ہیں اس بات پر تو آقا نامدار احمد مصطفیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ، جس میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے، جس میں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، جس میں حضرت امام حسن ہے، جس میں حضرت امام حسین ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے محبت کر رہا ہے، اور نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ گھرانہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ آقا نامدار احمد مصطفیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو اگر کوئی رنج و تکلیف میں مبتلا کرتا ہے تو اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو رنج و تکلیف میں مبتلا کیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس نے دشمنی مول لی۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی یہ شان ہے۔ پھر آئیے مزید احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے جب قیامت کا دن رہے گا تو اس دن ندا کرنے والا منادی یہ پکارے گا، اے جنت کے مکینوں، تم اپنی نظروں کو جھکا لو۔ اور منادی ندا کرنے والا یہ پکار کر کہے گا کہ بی بی فاطمہ کی سواری آ رہی ہے، تم اپنی نظروں کو جھکا لو۔ پھر آپ حدیث مبارکہ میں آیا نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہیں سبز چادروں میں ڈھانک کر لایا جائے گا، اور ایک روایت میں آیا کہ انہیں سنہری چادروں میں ڈھانک کر لایا جائے گا، اور تمام کے تمام مومنین جس وقت اس مقام پر کھڑے ہوں گے وہ سب کے سب ادب کے مارے اپنی نظروں کو نیچے کر لیں گے۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مقام و مرتبہ بتایا جا رہا ہے۔ پھر آئیے مزید احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے حضرت علی علیہ السلام اس حدیث کے راوی ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے سنا نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے بیٹی، اللہ تیری ناراضگی کو دیکھ کر ناراض ہوتا ہے اور تیری خوشی کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اگر ناراض ہو جاتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی ناراض ہوتا ہے، اگر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا خوش ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی خوش ہو جاتا ہے۔ پھر آئیے اگر مزید احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حدیث مبارکہ میں آیا آقا نامدار احمد مصطفیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ
نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مخاطب ہو کر فرمایا، اے میری پیاری بیٹی، میرے ماں باپ تجھ پر سے قربان۔ اب اندازہ لگائیے کہ نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی کو کتنی محبت کرتے تھے، کتنا پسند کرتے تھے اور آپ سے کتنی چاہت رکھتے تھے، ہم اس حدیث مبارکہ سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پھر آئیے اس سلسلے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو شہادت کا دن ہے، آج 10 محرم ہے، اگر ہم احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے، حدیث مبارکہ میں آیا ان ام سلمہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی جبرائیل علیہ السلام عن النبی ابی الحسین یقتلی بارض العراق فقلت لجبرائیل ارینی تربتع الارض التي يقتل فيها فجاء في هذه تربتها۔ بدایہ و نہایہ کی روایت ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جبرائیل امین علیہ السلام نے عالم بیداری میں بتایا کہ میرا یہ بیٹا حسین عراق کی سرزمین پر قتل کر دیا جائے گا۔ میں نے کہا، اے جبرائیل، مجھے اس زمین کی مٹی لا کر دکھاؤ جہاں حسین کو قتل کر دیا جائے گا۔ پس جبرائیل علیہ السلام گئے اور مٹی لا کر دکھا دی کہ یہ اس مقتل کی مٹی ہے جہاں پر حضرت امام حسین کو قتل کر دیا جائے گا، یعنی کہ شہید کر دیا جائے گا۔ پھر آئیے اس سلسلے میں مزید احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہے، دامن رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی منظور نہیں تھی، اور آپ اپنے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے 2 پیالے پایا اور میں نے دونوں پیالوں کو پی لیا۔ پہلے پیالے کے اسرار کو لوگوں کے سامنے کھول کر رکھ دیا، وہ قرآن حدیث اور فقہ کا علم تھا۔ اگر دوسرے پیالے کے اسرار کو لوگوں کے سامنے میں کھولوں تو آپ نے ارشاد فرمایا، خطی الحاد البلوم، لوگ میرا گلا کاٹ ڈالیں گے۔ وہ معرفت الہی کی تعلیم تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معرفت الہی کا علم عطا فرمایا تھا۔ آقا نامدار احمد مجتبیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم کے 2 پیالے پایا اور دونوں پیالوں کو آپ نے پی لیا۔ پہلے پیالے کے اسرار کو لوگوں کے سامنے آپ نے کھول کر رکھ دیا، دوسرے پیالے کے اسرار کو آپ نے لوگوں کے سامنے نہیں کھولا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگ میرا گلا کاٹ ڈالیں گے۔ وہ کون سی تعلیم تھی؟ وہ یہ تعلیم تھی کہ وہ معرفت الہی کی تعلیم تھی، کہ وہ رب تعالیٰ کو پہچاننے کی تعلیم تھی۔ پھر آئیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیشن گوئی فرماتے ہیں اور آپ بیان فرماتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہم انی اعوذ بکا من رئیسی ستین والامارت الصبیان۔ آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ، میں تجھ سے یہ دعا طلب کرتا ہوں، سن 60 ہجری کے گوار
लड़कों की, छोकरों की हुकूमत से मैं तेरी पनाह चाहता हूँ। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु, आपने पहले ही ये देख लिया था कि यजीद की हुकूमत आने वाली है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पनाह तलब की और आपने इरशाद फरमाया कि या बारी ताला, उन गंवार लड़कों की हुकूमत आने से पहले पहले इस दुनिया से तू मुझको उठा ले। और हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कबूलियत का जामा अता फरमाया उनकी दुआ को, और वो 60 हिजरी आने से पहले पहले हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु इस दुनिया से पर्दा कर चुके थे। तो मालूम क्या हो रहा है कि हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु पेशनगोई फरमाए थे। वो पेशनगोई फरमाए जो यजीद के मुतालिक थी, जो पलीद था यजीद, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का लानती था। तो मालूम क्या हो रहा है कि हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु सन 60 हिजरी के गंवार लौंडों की और छोकरों की आपने उनकी हुकूमत से आपने पनाह मांगी है। फिर आइए, अगर इस बात पर गौर फिक्र करते हैं, तारीख का मुताला करते हैं, तो हमें मालूम होता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सन 4 हिजरी नबवी में मदीने पाक में पैदा होते हैं और नबी करीम फ़खर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनफ्से नफीस खुद आकर आपने हजरत इमाम हसन का और इमाम हुसैन का नाम रखा, उनके कानों में अजान दी। अब आइए, अगर तारीख का मजीद मुताला करते हैं तो हमें मालूम होता है कि अस्मा बिनते उमैस रजी अल्लाह ताला अन्हुमा बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के साथ हसनैन करीमैन की परवरिश में आपने हिस्सा लिया और बीबी फिजा ने भी आपकी परवरिश में हिस्सा लिया है। अब आइए, इस सिलसिले में हम ये देखते हैं कि तारीख क्या बयान करती है। हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु की जो शहादत हुई है वो जहर देने की वजह से हुई, जिसके मुतालिक तारीख इब्ने हिशाम में आया कि जादा, जिनको अस्मा भी कहा जाता है, असूनिया नामी लौंडी के जरिए हजरत इमाम हसन को जहर दिया गया। ये असल वाक़या क्या था कि हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु कसरत से शादियां करते और हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ौजा को जादा, जिनको अस्मा कहा जाता है, उनको सिखलाया गया, ये बताया गया कि अगर हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु आदतन रोज़ाना रात में दूध नोश फरमाकर आराम फरमाते, तो असूनिया नामी लौंडी के जरिए आपके पास जहर भेजा गया और असूनिया ने कहा कि इसको अगर दूध में डालकर अगर पिला दिया जाए तो इमाम हसन तुम्हारे मुती और मिनखाद हो जाएंगे और दूसरी अज़वाज मुतहरात के पास वो नहीं जाएंगे। उस वक्त वो दूध में डाल देती हैं और हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु दूध नोश फरमाते हैं। जब दूध नोश फरमाते हैं तो उसके बाद जहर का असर आपके ऊपर चढ़ता है। हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु के अतड़ियाँ कट जाते हैं और आप खून की उल्टियाँ करते हैं। हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु
شہادت کا جو جام نوش فرماتے ہیں، اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس تشریف لاتے ہیں اور آپ سے سوال کرتے ہیں کہ بھائی جان، آپ کو کس نے زہر دیا ہے، اس کا نام مجھے بتائیے تاکہ میں آپ کے اوپر جو زہر دیا گیا اس کا میں بدلہ لے سکوں، قصاص لے سکوں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، جو کسی نے زہر دیا ہے میں اس کا معاملہ اللہ کے اوپر سپرد کرتا ہوں، اور اللہ حقیقی انتقام لینے والا ہے۔ میں قربان جاؤں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذات گرامی کے، آپ نے ان کا نام نہیں بتایا، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کا جام نوش فرماتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت امیر معاویہ کے حق میں 6 مہینے کی خلافت آپ کرتے ہیں، اس کے بعد آپ دستبردار ہو جاتے ہیں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 6 مہینے کے بعد خلافت سے آپ دستبردار ہوتے ہیں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت پر متمکن ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد امیر معاویہ سن 60 ہجری میں آپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ آپ کا بیٹا یزید پلیت جو تھا وہ خلافت پر متمکن ہو جاتا ہے جبرن، اور جب وہ خلافت پر متمکن ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی پہلا حکم یہ دیتا ہے، عبداللہ بن زبیر، حسین بن علی، عبداللہ بن ابو بکر اور عبداللہ بن عمر، ان چاروں سے میری بیعت لو میرے نام کی، اگر یہ انکار کرے تو انہیں قتل کر ڈالو اور ان کے سر میرے پاس لے آؤ۔ یزید پلیت نے یہ حکم دیا تو اس وقت حضرت عبداللہ بن زبیر اور حسین بن علی، عبداللہ بن ابو بکر اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاروں یزید کی بیعت سے انکار کر دیتے ہیں۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ جنگ کا ارادہ کرتا ہے ان کی جماعت سے، تو اس وقت یزید پلیت کو شکست ہوتی ہے اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح ہوتی ہے۔ وہاں سے وہ کوچ کرتے ہیں، نکل جاتے ہیں مکے کی طرف۔ پھر آئیے، اگر تاریخ کا مزید مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ چاروں انکار کر دیتے ہیں۔ ادھر کوفہ کے لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط لکھنا شروع کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے بابا کے وفادار ہیں اور ہم آپ کے دست مبارک پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، آپ کوفہ آئیے ہمارے پاس، ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبیلے کے سرداران، بڑے لوگ جو شیخ کبیر تھے، وہ لوگ منع کرتے ہیں وہاں جانے سے، اور یہ تجویز دیتے ہیں کہ سب سے پہلے مسلم بن عقیل آپ کے چچا زاد بھائی کو وہاں پر بھیجو تاکہ وہ دیکھے جا کر کہ واقعتاً وہ وعدے پر پورے اترتے ہیں یا نہیں۔ تو اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار کرتے ہیں، تیار کر کے کوفہ بھیجتے ہیں۔ جب کوفہ بھیجتے ہیں تو اس وقت حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں صاحبزادگان کو لے کر وہاں پر پہنچتے ہیں کوفہ۔
جب پہنچتے ہیں تو وہاں پر حضرت امام حسین کے نام پر 12,000 آدمی کا دستہ، پہلا دستہ بیعت کرتا ہے حضرت مسلم عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے مبارک پر۔ جب بیعت کرتے ہیں تو انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ یہ کوفی ہمارا ساتھ دینے والے ہیں، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں سے خط لکھ کر اپنے قاصد کو بھیجتے ہیں، اور اس اثنا میں ایک 50 آدمی کا دستہ وہاں پر پہنچ جاتا ہے مدینہ پاک کو، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہیں کہ 12,000 آدمی کا دستہ آپ کے نام کی بیعت کر چکا ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیے، ہم آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں۔ اور ادھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہتے ہیں کہ مزید 1 لاکھ لوگ آپ کے دست مبارک پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، بالکل آپ معصوم تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر ہجرت کرتے ہیں کوفہ کی جانب۔ جب کوفہ کی جانب آپ ہجرت فرماتے ہیں تو اس اثنا میں آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر ابن زیاد کوفہ کا گورنر بن کر آیا، اور وہاں پر نعمان بن بشیر جو تھے ان کو بھی وہاں سے وہ نکال دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر جو لوگ بیعت لیے تھے ان سب کو ڈرا کر دھمکا کر اور قتل کرنے کا حکم دیتا ہے، تو ڈر کر واپس پلٹ جاتے ہیں اور یزید کی طرف ہو جاتے ہیں۔ ادھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں ہیں، آپ سفر میں ہیں، اس اثنا میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آدھا راستہ آپ پار کر لیتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے چچا زاد بھائی کو شہید کر دیا گیا، آپ کے دونوں فرزندان کو محمد اور ابراہیم کو دونوں کو بھی شہید کر دیا گیا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوتا ہے تو آپ پیچھے نہیں ہٹتے، آگے نکلتے ہیں، آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ پہنچتے ہیں تو وہاں پر دریائے فرات کا پانی آپ کے اوپر بند کر دیا جاتا ہے۔ پھر حضرت نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جماعت کو لے کر وہاں پر پہنچتے ہیں، اپنا پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ 72 آدمی کی جماعت تھی، کوئی زیادہ آدمی آپ کے پاس موجود نہیں تھے، ادھر ہزاروں کا لشکر تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل میں، آپ کے مد مقابل میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ علی اصغر پیاس کی شدت کی بنا پر آپ بلبلا رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریائے فرات کے پاس پہنچتے ہیں تو وہاں سے پانی آپ جب لینے کی کوشش کرتے ہیں، حضرت امام علی اصغر کو پانی پلانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں سے تیر چلایا جاتا ہے، آپ کے نازک حلق میں وہ تیر آ کر دھس جاتا ہے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں میں حضرت علی اصغر کا خون لیتے ہیں اور آسمان کی طرف اڑاتے ہیں، اور یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ، یہ پہلی شہادت کو تو قبولیت کا جامع عطا فرما۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی اصغر کو اپنے گھر لے جاتے ہیں۔ بی بی سکینہ وہاں پر موجود ہیں، بی بی زینب وہاں پر موجود ہیں، اور حضرت عباس وہاں پر موجود ہیں، علی اکبر وہاں پر موجود ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک کرتے کرتے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھرانے کے نعشوں کو لے کر آتے ہیں، خیمے میں لے کر آتے ہیں، اور حضرت بی بی
سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ ارشاد فرماتی ہیں، جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، جنگ میں جانے کے لیے سوار ہوتے ہیں، آپ کوئی جنگ کرنے کے لیے وہاں پر نہیں گئے تھے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آگے بڑھتے ہیں تو لشکر آپ کی آنکھوں کی تاب نہیں لا سکتا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وہ تنہا تھے، بی بی سکینہ آپ کے گھوڑے کی زین کو پکڑ لیتی ہے اور آپ یہ ارشاد فرماتی ہیں کہ بابا جان میں آپ کو جانے نہیں دوں گی، جو کوئی وہاں پر جا رہا ہے زندہ لوٹ کر نہیں آ رہا ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں، شب عاشورہ جو تھی اس رات میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رات بھر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہنا چاہتا ہوں، اور آپ کا پورا گھرانہ عبادت میں مشغول تھا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہو رہے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح ہوتی ہے، جب اس وقت آپ اپنے گھوڑے کو آگے بڑھاتے ہیں تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کی تاب نہیں لا سکتا لشکر، دور سے وار کرتے ہیں، تیروں سے آپ کے جسم کو چھنی کر ڈالتے ہیں، اور اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے جب نیچے اترتے ہیں، نیچے آتے ہیں، اس کے بعد وہاں پر شمر آتا ہے اور آپ کے سینے پہ سوار ہو جاتا ہے، سینے پہ سوار ہو جاتا ہے، اور آپ کے نازک حلق پر، گردن مبارک پر وہ جنبیے سے آپ کے دھڑے مبارک سے آپ کے سر مبارک کو جدا کر دیتا ہے۔ تو شہادت کا جام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ، وہ سب کا سب گھرانہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا۔ پھر آئیے اس سلسلے میں احادیث مبارکہ کیا بات بیان کرتی ہے، اگر اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آیا، حضرت علی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ میں حالت سفر میں تھا، اور حضرت علی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ میں اس مقام پر پہنچا جہاں پر کربلا ہے، اور میں نے یہ دیکھا، حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، پیشن گوئی کرتے ہیں، میں نے یہ دیکھا کہ صحابہ سے مخاطب ہو کر آپ نے ارشاد فرمایا، یہ میرے بیٹے حسین کی مقتل ہے، یہ قتل گاہ ہے، یہیں پر میرے بیٹے کو شہید کر دیا جائے گا۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے بیٹے کے گھوڑے باندھنے کی جگہ ہے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں میری آنکھوں سے ان کے خیموں کو جلایا جا رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں میری آنکھوں سے کہ میرے معصوم بچوں کو پانی کے لیے ترسایا جا رہا ہے۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام یہ تمام واقعہ اس کربلا کی زمین پر ٹھہر کر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشن گوئی فرما دی تھی، اور آپ نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ میں آیا، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک شیشی میں مٹھی لا کر دیے، اور انہوں نے یہ بیان فرمایا، یہ مٹھی اٹھا کر رکھنا اے ام سلمہ، اگر یہ مٹھی لال ہو جائے تو یہ تو سمجھ جانا کہ میرا بیٹا حسین وہاں پر کربلا کی زمین پر شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشن گوئی فرما دی تھی، آپ کی نظریں وہ دیکھ رہی تھی کہ پیارے بیٹے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، آپ نے پہلے ہی وہ دیکھ لیا۔ اور پھر
اس کے ساتھ ساتھ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ حدیث مبارکہ میں آیا کہ میں نے رات میں خواب دیکھا، خواب میں نے دیکھا کہ نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ خواب میں تشریف جب لائے ہیں تو آپ کے سر کے بالوں میں مٹھی اڑی ہوئی ہے، آپ کی ریش مبارک میں مٹھی اڑی ہوئی ہے، آپ کے کپڑے گرد آلود ہیں۔ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر سے قربان، آپ کا یہ کیا حال ہے؟ تو حضور پاک علیہ السلام کے میں قربان جاؤں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے بیٹے حسین کو شہید کر دیا گیا، اس کے مقتل سے میں ابھی آ رہا ہوں۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارواح پاک بے چین اور بے قرار ہو گئی تھی۔ اس مقام پر حضرت امام حسین کے مقتل کی جگہ پر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ معلوم کیا ہو رہا ہے کہ یزید پلیت، اس کا نام ختم ہو گیا، وہ ختم ہو گیا، وہ جہنم رسید ہو گیا۔ میرے حسین کا نام آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گا، ان کے نام لینے والے زندہ رہیں گے۔ معلوم کیا ہو رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امام حسین کو نوجوانوں نے جنت کا سردار بنایا ہے، امام حسن کو نوجوانوں نے جنت کا سردار بنایا ہے، اور امام مہدی علیہ السلام کو نوجوانوں نے جنت کا سردار بنایا ہے۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے، حدیث مبارکہ یہ بیان کر رہی ہے کہ حدیث مبارکہ میں آیا جنت میں جب جائیں گے مومنین تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں بوڑھا رکھ کر داخل نہیں کرے گا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں جوان بنا کر جنت میں داخل کرے گا۔ اسی لیے حضور پاک علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ حضرت امام حسین کو، امام حسن کو، امام مہدی علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نوجوانوں نے جنت کا سردار بنا کر اس دنیا میں مبعوث کیا ہے۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے، ان کا مقام، یہ مرتبہ ہے، ان کی منزلت ہے۔ اور آقا نامدار احمد مصطفیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی فرمائی تھی، اگر احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کأنی انظر الی قلبی ابقا یلقی فی دمع اہل بیتی۔ نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنز العمال کی حدیث مبارکہ ہے، گویا کہ میں ایک سفید داغوں والے کتے کو دیکھ رہا ہوں جو میرے اہل بیت کے خون میں منہ مار رہا ہے۔ محمد بن عمر بن حسین بیان کرتے ہیں، کنا اعمال حسین بنہرا کربلا فنظر الی شمر ذی جوش فقال صدق اللہ ورسولہ، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأنی انظر الی قلبی ابقا یلغی فی دمی اہل بیتی وکانا شمر ابرزن۔ کنز العمال فضائل اہل بیت اطہار۔ ہم سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کربلا کے دریا پر موجود تھے، تو آپ نے شمر کے سینے کی طرف دیکھا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے نانا جان نے سچ بیان فرمایا۔ شمر جب سوار ہوا آپ کے سینے مبارک پر، خنجر پھرانے سے پہلے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تیرے صدری ہٹا اور مجھے بتا کہ میں نے حضور پاک علیہ السلام کی زبانی سنا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے وہ صدری جب ہٹایا تو برس کے داغ تھے اس کے جسم پر، سفید داغ پڑے ہوئے تھے۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے گھرانے کے خون میں منہ مارنے والا ایک سفید داغوں والا کتا ہے۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے سچ فرمایا تھا، اللہ اور اللہ کا رسول سچ فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو سفید داغوں والا کتا ہے۔
تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والا شمر تھا۔ پھر آئیے مزید احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے امام طبرانی نے ایک حدیث مبارکہ کو بیان فرمایا ہے اور آپ نے ارشاد فرمایا لما قتل الحسین بن علی انکسفت الشمس کسفت حتی بدت الکواکب نصف النہار حتی ظننہا انہا ہی معجم الکبیر جلد 8 مطبوعہ کی روایت ہے، جب سیدنا امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا تو سورج کو سخت گہن لگ گیا، سورج کو گہن لگ گیا، حتیٰ کہ دوپہر کا وقت تھا، تارے نمودار ہو گئے، یہاں تک کہ انہیں اطمینان ہونے لگا کہ یہ رات ہے۔ جس دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو اس دن سورج کو شدید گہن لگ گیا اور دوپہر کا وقت تھا، اس وقت آسمان پر تارے نمودار ہو گئے، تو اندازہ لگائیے کہ سورج بھی غم میں تھا۔ اب آئیے مزید احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے لما قتل الحسین احمرت السماء، معجم الکبیر جلد 7 مطبوعہ کی روایت ہے، جب حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا تو آسمان سرخ ہو گیا تھا، یعنی کہ خون کے آنسو رو رہا تھا، خون کے آنسو رو رہا تھا، تمام کا تمام آسمان سرخ ہو گیا تھا۔ امام طبرانی نے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کو بیان کرتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے سمیت الجن تنوہا علی الحسین ابن علی علیہ السلام، میں نے جنوں کو سنا کہ وہ حسین بن علی کے قتل پر نوحہ کر رہے ہیں، تمام کے تمام اجنات نوحہ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، آہ و بکا کر رہے ہیں، تو معلوم کیا ہو رہا ہے، تمام دنیا میں غم کی لہر دوڑ گئی اور جنات بھی نوحہ کر رہے تھے، آہ و بکا کر رہے تھے۔ پھر آئیے مزید احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ امام طبرانی نے اور ایک روایت کو قلم بند کیا ہے جو زہری سے وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ لما قتل الحسین بن علی علیہ السلام لم يرفعوا حجر بیت المقدس الا وجد تحتہ دم عبید، معجم الکبیر جلد 3 مطبوعہ کی روایت ہے۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو بیت المقدس کا جو بھی پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے سے تازہ خون نکلتا، تو معلوم کیا ہو رہا ہے، ایک طرف آسمان نوحہ کر رہا ہے، خون کے آنسو رو رہا ہے، ایک طرف زمین خون کے آنسو رو رہی ہے، اور معلوم کیا ہو رہا ہے، سورج کو سخت گہن لگ گیا ہے، معلوم کیا ہو رہا ہے کہ جنات نوحہ کر رہے ہیں، آہ و بکا کر رہے ہیں، تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ ہر شے غم میں ڈوب چکی تھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے دن۔ پھر آئیے امام طبرانی نے اور ایک روایت کو نقل کیا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا ما رفع حجر بالشام یوم قتل الحسین بن علی علیہ السلام الا ان دم، آپ نے ارشاد فرمایا شہادت حسین کے دن ملک شام میں جو بھی پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے سے بھی تازہ خون نکلتا، تو معلوم کیا ہو رہا ہے، زمین بھی تمام کی تمام زمین بھی خون کے آنسو رو رہی تھی اور آسمان بھی نوحہ کر رہا تھا، آسمان بھی رو رہا تھا۔ پھر آئیے شہادت حسین جب ہو چکی اس کے بعد
امام حسین کے سر مبارک کو دھڑ سے جدا کر دیا گیا۔ جب دھڑ سے جدا کر دیا گیا، نیزے پر لے جایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ کربلا کا وہ قافلہ اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ راستے میں جب رات ہو جاتی ہے تو رات کی تاریکی میں فاتحین کربلا اپنا پڑاؤ ڈالنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ راستے میں پڑاؤ ڈالتے ہیں، تھوڑی دور پر ایک گرجا گھر رہتا ہے۔ وہ گرجا گھر میں ایک راہب تھا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی برسوں سے عبادت کر رہا تھا۔ حدیث مبارکہ میں آیا اس وقت اسے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے ہی رسول کے نواسے کو شہید کر کے دمشق کے میدان لے جا رہے ہیں، ملک شام لے جا رہے ہیں۔ جب معلوم ہوتا ہے تو عیسائی راہب آتا ہے اور آ کر کہتا ہے ان قافلہ والوں سے جو یزید پلید کے لوگ تھے، ان لوگوں سے یہ کہتا ہے کہ ایک رات کے لیے یہ سر انور مجھے دو، میں تمہیں ٹھہرنے کی جگہ بھی دوں گا اور تمہاری خدمت بھی کروں گا اور پیسے بھی دوں گا۔ یزید پلید کے جماعت کا جو سردار تھا وہ لالچی تھا۔ حضرت حدیث مبارکہ میں آیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کو دیتا ہے، وہ دیتا ہے اور وہ سر انور کو لے جاتا ہے گرجا گھر میں۔ جب گرجا گھر میں لے جاتا ہے تو وہاں پر ایک تشت میں رکھ کر عطر کے پانی سے پہلے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو پاک کرتا ہے۔ جو آپ کے سر انور پر خون لگا ہوا تھا اس کو پاک کرتا ہے۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو رکھ کر تکنا شروع کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آیا کہ جب وہ تکنا شروع کرتا ہے تو آسمان سے ایک نور کا ہالہ بن کر اس تشت کی طرف آتا ہے، اور اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ عیسائی راہب نے، کہ اس تشت کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کے سر انور کے وہ فرشتے آ کر طواف کرتے ہوئے اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اور طواف کرتے ہیں ایک آسمان سے نور کا ہالہ بن کر آیا ہوا ہے، اور وہ دیکھتا ہے اس معجزے کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو وہ بے ساختہ پکارتے ہوئے دروازہ کھول کر نکلتا ہے اور یہ کہتا ہے اے یزیدیو، اے پلیتو، تم کو معلوم ہے تم نے کس کو شہید کیا ہے، تم نے کس کو قتل کیا ہے، ایک پیارے نبی کے پیارے نواسے کو تم نے قتل کیا ہے، تم نے انہیں شہید کیا ہے، اور تمہیں معلوم نہیں کہ ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے۔ اور وہ یہ کہتا ہے پکارتے ہوئے کہ میں ایمان لے کر آتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اور اس نے اسی وقت پکار کر یہ شہادت دی اور یہ گواہی دی کہ میں ایمان لے کر آیا اللہ اور اللہ کے رسول پر۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جس کے حصے میں ایمان رکھتا ہے وہ ایمان لے کر آتا ہے، اور جو مومن تھے وہ مرتد ہو گئے، جو مومن تھے جو کلمہ گو تھے وہ مرتد ہو گئے۔ پھر آئیے اگر ہم مزید احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں، صبح ہوتی ہے، پھر قافلہ چل پڑتا ہے اپنے منزل مقصود کی طرف، اور اس کی قیادت کر رہی ہے بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس قافلے کی جو شہداء کا قافلہ۔ جب دمشق کے شہر میں
شہداء کو لایا جاتا ہے اور نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو قیدی بنا کر لایا جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تب لایا جاتا ہے تو لوگوں کو یہ معلوم نہیں تھا یہ کس کا گھرانہ ہے۔ دمشق کے میدان میں یہ صرف اتنا معلوم تھا کہ یہ حکومت کے باغی ہیں اور انہیں قتل کر دیا گیا ہے، اور جو بچ گئے ہیں انہیں قیدی بنا کر لایا جا رہا ہے۔ اور اس زمانے میں رواج تھا کہ جو کوئی قیدی کو لایا جاتا تو دیکھنے کے لیے لوگ جمع ہوتے تھے، تو لوگ دکانوں کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، دکانوں کی چھتوں پر، گھروں کی چھتوں پر چڑھ کر دیکھتے ہیں، اور میدان میں تمام کے تمام جمع ہو جاتے ہیں۔ تو اس اثنا میں بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا اس قافلے کی قیادت فرما رہی ہے۔ تو اس وقت ایک ضعیفہ آتی ہے، وہ آ کر دیکھتی ہے کہ یہ قیدی ہیں، اور جب وہ آتی ہے تو صبح سے پہلے بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے انہوں نے سوال کیا، وہ ضعیفہ نے، کہ بیٹی تم نے کچھ کھایا ہے یا نہیں؟ تو اس وقت انہوں نے پوچھا اس ضعیفہ نے کہ کچھ پانی پیا ہے یا نہیں؟ تو میں قربان جاؤں بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ذات گرامی کے، آپ نے ارشاد فرمایا مدینے سے لے کر کربلا تک، کربلا سے لے کر دمشق تک ہم سے کسی نے کھانے اور پانی کے متعلق نہیں پوچھا۔ اے بی بی تم کون ہو جو ہم سے یہ سوال کر رہی ہو کہ تم نے کچھ کھایا ہے یا نہیں، کیا تم نے کچھ پیا ہے یا نہیں، تم کون ہو؟ تو انہوں نے بیان کیا کہ کسی زمانے میں بی بی فاطمہ کے پاس رہا کرتی تھی، میں وہاں پر خدمت گزار تھی، میں خدمت کیا کرتی تھی، اور جب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا آخری وقت تھا تو میں نے بی بی کے قریب جا کر یہ سوال کیا کہ بی بی مجھے بتائیے، مجھے وصیت اور نصیحت کیجئے کہ جس پر میں مرے دم تک عمل کرتی رہوں۔ تو میں قربان جاؤں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذات گرامی کے، آپ کی نظریں وہ دیکھ رہی تھی جو میدان دمشق میں قیدی بنا کر لے جایا جانے والا تھا، جن کو شہید کر کر لے جایا جانے والا تھا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے جب کبھی بھی تم کسی قیدی کو دیکھو، اگر ان کے پاس کپڑے میسر نہیں ہیں تو کپڑے انہیں دو، اگر وہ کھانا نہیں کھائے ہیں تو انہیں کھانا کھلاؤ، اگر وہ پانی نہیں پیے ہیں تو انہیں پانی پلاؤ۔ تو وہ بات، وہ نصیحت مجھے یاد ہے آج تک، اسی بات پر میں عمل کرتی ہوئی تمہارے پاس آئی ہوں۔ تو بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ہم لٹے ہارے ہیں، ہم مدینے سے چلے تھے، ہم لٹے ہارے ہیں، دمشق کے میدان تک ہم سے کوئی کسی نے سوال نہیں کیا، کوئی کپڑے کے متعلق ہمارے نہیں پوچھا، کسی نے ہم سے کھانے کے متعلق نہیں پوچھا، کسی نے ہم سے پانی کے متعلق نہیں پوچھا، تو آپ پوچھ رہی ہیں اور کھانا لا کر دیتی ہیں۔ تو ان کا نام بی بی فضہ بیان کیا گیا، بی بی فضہ ان کا نام بیان کیا گیا۔ تو اس وقت بی بی زینب یہ پوچھتی ہے کہ ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں، کیا دعا کریں، ہمارے پاس دینے کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو بی بی فضہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے کہ میری اتنی التجا ہے تم سے کہ جس زمانے میں
بی بی فاطمہ کے پاس خدمت گزار تھی، خادم تھی، ان کے پاس چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے. ایک کا نام امام حسین تھا، ایک کا نام امام حسن تھا، اور ان کے پاس ایک بچی بھی تھی جن کا نام بی بی زینب تھا. تو اس وقت اس بی بی فضہ نے بیان کیا کہ اتنی دعا کر ڈالو تاکہ میں ان سے ملاقات کر سکوں، تو میں قربان جاؤں. بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ نے ارشاد فرمایا کہ تیرے سامنے جو باندی بن کر کھڑی ہوئی ہے اور جو قیدی بن کر کھڑی ہوئی ہے میں ہی زینب ہوں، اور جو تجھے نیزے پر سر نظر آ رہا ہے وہ امام حسین کا سر ہے. تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ بی بی فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکارتی ہوئی چلاتی ہوئی غضبناک ہو کر یزید کے دربار میں داخل ہو جاتی ہے، اور وہاں پر امام حسین کو لایا جاتا ہے، ان کے سر انور کو لایا جاتا ہے، اور بی بی زینب کو لایا جاتا ہے، اور پکار کر یہ کہتی ہے بی بی فضہ یہ کہتی ہے پکار کر، اے یزید پلیت، تجھے معلوم ہے تجھ نے کس کو شہید کیا ہے، اور تجھے پتا ہے، تجھے یہ معلوم ہے کہ کس کو تو نے باندی بنا کر لایا ہے. یہ تو وہ گھرانہ ہے، وہ رسول کا گھرانہ ہے، آخری رسول کا گھرانہ ہے. تو جس کو باندی کہہ رہا ہے وہ بی بی زینب ہے، اور جس کو تو شہید کر کے نیزے پر جس کے سر انور کو لایا ہے وہ امام حسین ہے. تجھے کچھ خبر ہے؟ تو اس وقت یزید پلیت یہ کہتا ہے تخت پر بیٹھ کر، یہ کون بوڑھیا ہے، ضعیفہ ہے، جو ہمارے دربار میں آ کر آواز کو بلند کر رہی ہے. اس وقت جب یزید کہتا ہے تو حبشہ کے ہزاروں فوجی وہاں پر موجود رہتے ہیں. وہ بی بی فضہ رضی اللہ تعالی عنہا حبشہ کی رہنے والی تھی. تلواریں سب لوگ اپنے اپنے تلواریں کھینچ لیتے ہیں حبشہ کے لوگ، اور یہ کہتے ہیں اگر حبشہ کی بیٹی کی طرف اگر کوئی انگلی اٹھا کر بھی دیکھے گا تو ان کی گردنیں ہم گھر سے جدا کر ڈالیں گے. تو میں قربان جاؤں بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ذات گرامی کے، آپ پلٹتی ہیں مدینہ پاک کی طرف، اور حضرت نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اشک بار ہو کر آپ بیان فرماتی ہیں کہ بابا جان، مدینے سے لے کر دمشق کے میدان تک، دمشق کے میدان سے لے کر محل تک ہم کو کسی نے، ہمارا یار و مددگار کوئی نہیں تھا، ہماری کسی نے مدد نہیں کی. ایک حبشہ کی عورت کے لیے ہزاروں تلواریں نکل پڑی ہے. تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ ایکا وہ تنہا تھے بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایکا وہ تنہا تھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بی بی سکینہ ان کی چھوٹی سی بچی تھی، اور ان کے ساتھ امام علی اصغر تھے، علی اکبر تھے، عباس تھے، یہ سب کے سب شہید ہو چکے تھے. تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ یہ وہ گھرانہ تھا جو نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اپنا لخت جگر کہتے تھے، اور جس گھرانے کو حضرت امام حسن اور امام حسین کے متعلق حضور پاک علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا تھا، آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ ارشاد فرمایا کہ اے باری تعالیٰ، جو امام حسن اور امام حسین سے محبت کرتا ہے، حسنین و کریمین سے جو محبت کرتا ہے، تو بھی اس سے محبت کر. جو ان سے بغض رکھتا ہے تو بھی ان سے بغض کر، ان سے دشمنی کر. تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش سوار جو آپ کے پشت مبارک پر سوار ہو جاتے تو آپ سجدہ کو طویل کر دیتے، ان کو نقصان نہیں پہنچنے دیتے، گدن نہیں پہنچنے دیتے. تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کے گھرانے کو یزید پلیت نے شہید کر دیا، ان کے گھرانے کو شہید کر دیا. مگر یزید پلیت کا نام ختم ہو گیا، وہ دوزخ میں جل رہا ہے. امام حسین کا نام لینے والے زندہ ہے، امام حسین زندہ ہے.
قیامت تک زندہ رہیں گے، ان کے نام لینے والے زندہ رہیں گے۔ حدیث مبارکہ میں آیا جس دن قیامت برپا ہوں گی اس دن حدیث مبارکہ یہ بیان کرتی ہے کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت علی علیہ السلام اور حضرت نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ادھر حضرت امام حسن اور امام حسین، یہ سب کے سب کھانا تناول فرماتے رہیں گے اور جام نوش فرماتے رہیں گے، وہاں پر جنت کا جام نوش فرماتے رہیں گے، اور ادھر فیصلے ہوتے رہیں گے۔ ان لوگوں کے فیصلے ہوں گے جن کو جہنم میں ڈالا جائے گا، یزید پلیت کے ساتھ جو جو لوگ ہیں ان کو جہنم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈالے گا۔ ادھر فیصلے ہوتے رہیں گے اور ادھر اہل بیت اطہار کی پکنک ہوتے رہے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جنت کے باغوں میں وہ بیٹھ کر جام نوش فرمائیں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان جنت کے باغوں میں بیٹھ کر وہاں کے پھلوں کو کھائیں گے تو معلوم کیا ہو رہا ہے، ان کا گھرانہ اعلیٰ ہے، برتر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے مقام کو بلند و بالا کیا ہے، جس کے متعلق قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، جو ارشاد فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ اے اہل بیت اطہار، تم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام گندگی سے پاک و صاف کر دے گا ہر اعتبار سے۔ میں آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم تمام لوگوں کو عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضرت امام حسین، امام حسن اور ان کے گھرانے سے ہم تمام لوگوں کو عشق اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم ٹوٹ کر دل و جان سے ہم محبت کریں اہل بیت اطہار سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم تمام لوگوں کو اہل بیت اطہار کے گھرانے کا عاشق بنا ڈالے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو حوض کوثر پر جب حضور پاک علیہ السلام اور امام حسن، امام حسین، حضرت امام مہدی علیہ السلام جام پلائیں گے تو وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر کرے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری آنے والی نسلوں کو تا قیامت تک مہدویت پر دائم و قائم رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم میں جتنے بھی گزر چکے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی قبروں کو کشادہ کر ڈالے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی قبروں میں جنت فردوس کی کھڑکی کو کھول ڈالے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ان کی لحد میں خود اپنے دیدار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں مشرف فرمائے، حضور پاک علیہ السلام کے دیدار سے مشرف فرمائے، مہدی علیہ السلام کے دیدار سے مشرف فرمائے۔ اس دار دنیا میں اور آخرت میں ہم تمام لوگوں کو اپنے دیدار سے مشرف فرمائے، ایمان پہ زندہ رکھتے ہوئے ایمان پر خاتمہ بالخیر کرے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔